بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، مجھے آج آپ حضرات کے سامنے انسان کی وہ غلطیاں جسے احساس نہیں کر پاتا، اپنی غلطیوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے انسان کے اندر وہ ساری رغبتیں ہونی چاہیے جس سے انسان کے اندر کی غلطیوں کا احساس ہو۔ اس قسم کی کچھ ذیل باتیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو انسان کی زندگی کے لیے بڑی عظیم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل کے کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ انسان کبھی کبھی سن کے جو ہے سن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان دل کے کانوں سے سنے، اس جذبے کے ساتھ سنے کہ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استعانت اور مدد بھی مانگے۔ محترم حاضرین، انسان بعض مرتبہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو ان گناہوں کا احساس نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ انسان کچھ بولتا ہے تو اس کے بولنے کی آواز اس کی کان تک بھی نہیں پہنچتی۔ بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے تو وہ صحیح طور پر سوچتا بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک انسان اپنے بازو والے ساتھی سے کچھ بولتا ہے، بولنے کے بعد اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تو نے تو تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی تھی، تو وہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو نہیں کہی، جبکہ اس پر 3 آدمی بھی اگر اس گواہی کے لیے کہے تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے تو نہیں کہی، جبکہ حقیقت ہوتی ہے کہ وہ بولا ہے، لیکن وہ اپنے دماغ سے سوچ کر نہیں بولا، بلکہ بس ایسے ہی بولا اور بولنے کے بعد اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایسے انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ عقل پر پٹی ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کفار قریش کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم سناتے تو ان کے دلوں پر جو ہے وہ باتیں اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ قرآن کریم نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی سوچ بوجھ پر، ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دیتے ہیں، اس لیے ان کو وہ باتیں سنائی نہیں دیتی۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا احساس اسے نہیں ہوتا۔ یہ چیز ہمیں پکڑنے کی ہے۔ جب تک انسان اس احساس کو پیدا نہیں کرے گا کہ ہاں یہ گناہ ہے، اس وقت تک اس گناہ پر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر انسان کے جسم میں کوئی بیماری ہے، اب انسان اس بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے تو پھر وہ بیماری اس کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ اب اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ڈاکٹر کہے گا یہ تمہاری بیماری ہے، تم بیماری کا احساس ہی نہیں کیے۔ اگر تمہیں احساس نہیں ہوتا تو کل چل کر تمہاری جان کو یہ بیماری خطرہ بن جاتی۔ تو اسی لیے بتایا کہ انسان اپنے گناہوں کا احساس اگر نہیں کیا اور ایسے ہی وہ زندگی گزارتا رہا، یہ گناہ اس کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ حاضرین مکرم، ہمیں اپنے غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا احساس کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے گناہوں کا احساس نہیں کریں گے، اس
اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح طور پر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. ہم اللہ کے نظر میں مقبول اور محبوب نہیں ہو سکتے. اور جن بندوں کا گناہوں کا احساس ہوتا ہے وہ بہت جلد جو ہے اللہ کے مقرب ترین بندے بن جایا کرتے ہیں، بشرطے کہ گناہوں کا احساس ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ بتایا. المؤمن مراۃ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اب جس طریقے سے کہ انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب آئینہ دیکھتا ہے تو آئینہ جو ہے اسے اس کے چہرے پر کیا لگا ہوا ہے وہ آئینہ اسے بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر یہ کالک ہے، یہ دھبا ہے. لیکن آئینہ کے بتانے کا طریقہ بھی بڑی عجیب ہے. آئینہ جب اس کی غلطیوں کو اور اس کے دھبوں کو بتاتا ہے تو بڑی عجیب و غریب انداز سے بتاتا. کس طرح سے؟ بس اسی شخص کو معلوم ہو کہ جس کے چہرے پر دھبا ہے. وہ ڈنڈوڑا پیٹے نہیں پھرتا ہے کہ دیکھو اس کے چہرے پر یہ کالک لگی ہے، اس کے چہرے پر یہ کالک لگی ہے، بلکہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اس بندے کے دھبے کو بتاتا ہے، اس کے اندر جو کالا پن ہے اس کے چہرے کے کالا پن کو بتاتا ہے، بڑے نرم اور بڑے اچھے انداز سے بتاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. تو اب ایک مومن اب دوسرے مومن کی اگر اصلاح کرے تو اس انداز سے کرے کہ جس طریقے سے آئینہ صرف اسی شخص کو اس کے دھبے بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے ایک مومن کی اصلاح کرے تو یہی طریقہ اور یہی انداز اپنائے. اس سے جو ہے اس پر اثر پڑتا ہے. اللہ والے اور بالخصوص مشائخین اعظام جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کے اندر کا وہی ظاہر کرے جو ظاہر میں ہو. جو ظاہر میں ہے وہی اندر سے بھی اس چیز کو ظاہر کرے. اندر سے کچھ اور ہو باہر سے کچھ اور ہو یہ ظاہر کرے. اس طرح تو پھر ایسا ہے کہ باہر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلی. جو باہر ہے اندر سے بھی وہی ظاہر ہونا چاہیے، یا پھر اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اندر جس طرح ہے اسی طریقے سے باہر کو بھی ظاہر کو بھی بنائے. آج ہمارے معاشرے میں اس قسم کے گناہ کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو احساس تک نہیں. کوئی نعوذ باللہ مومن شراب پی لے تو شراب پینے والے کو بڑے خطرناک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ دیکھو شرابی جا رہا ہے، اور خود جو ہے شراب پینے والا بھی جو ہے اپنے آپ پر افسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے. لیکن غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کو غیبت نہیں سمجھتا، جبکہ اللہ رب العزت نے شراب کی جتنی قباحت بیان کی ہے اس سے زیادہ جو ہے اس غیبت کرنے کو سنگین ترین جرم بتایا. شراب کے بارے میں جتنی سختی اللہ نے بیان کی ہے اس سے کئی گنا جو ہے غیبت کے بارے میں بتایا کہ یہ سنگین ترین جرم ہے. یہاں تک بتایا کہ جو کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ ایک اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھا رہا ہے. آج تک آپ نے کسی کو دیکھا کہ مردے بھائی کا کوئی گوشت نوچ رہا ہو؟
لیکن اللہ کی نظر میں یہ اتنا برا انسان ہے کہ اپنے بھائی کا جو کہ مردہ بھائی ہے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، شراب پینے کو برا سمجھتا ہے۔ حاضرین مکرم، میں چند لمحوں میں اور چند وقتوں میں جو ہے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت وقت ہے، وقت پر تقریر، وقت پر بیان بھی ختم ہونا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کا احساس پیدا کرے اپنے اندر۔ جب تک انسان اپنے اندر گناہوں کا احساس نہیں کرے گا وہ کامل ترین مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب گناہوں کے احساس کرنے کے مفسرین اعظام اور محدثین اعظام 4 طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرے، جو قرآن کریم کو صحیح طور پر پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اس کی معرفت صحیح طور پر انہیں حاصل ہے، کہتے ہیں کہ وہ شخص اللہ والوں کی نظروں میں بارہا رہا کرے، اللہ والوں کی نظروں میں بار بار جایا کرے۔ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی اگر بیماری چھپائے گا تو اسے خود نقصان ہوگا، کہتے ہیں کہ اللہ والے کے پاس جا کر اگر اپنی غلطیوں کا صحیح اعتراف نہیں کرے گا بلکہ اپنے آپ کو اچھائی کے ساتھ پیش کرے گا تو پھر اس کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی کوئی بیماری چھپائے تو اس کا علاج صحیح طور پر نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ والوں کے پاس جایا جائے، اٹھنا اور بیٹھنا ہو تو اپنی غلطیوں کا اعتراف ان کے پاس کرے۔ کوئی چیز زندگی میں ہے تو اچھی طور سے جو ہے اس کو ان کے سامنے رکھے۔ تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے سمجھانے کی وجہ سے وہ اس گناہ سے رک جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ والا ان کے لیے دعا کر دے تو وہ اس سے رک جائے۔ تو انسان کو اپنے اندر غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے محدثین اعظام 4 طریقے بتائے کہ اللہ والوں کی نظروں میں بار بار رہا کرے۔ اور دوسری چیز، دوسرا طریقہ جس سے غلطیوں کا احساس پیدا ہو وہ یہ ہے کہ اچھے دوست کو چنے، برے دوست کو نہ چنے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس چاہیے کہ تم میں سے چاہیے کہ وہ اس شخص کو تلاش کرے جو اس کا بہترین خلیل اور دوست بن سکے۔ اب کوئی انسان کسی شرابی کبابی کے ساتھ دوستی کرے گا تو کبھی نہ کبھی جو ہے اس کی وہ لت اس کو لگے گی، اور صحیح انسان سے دوستی کرے گا تو اس صحیح انسان کے دوستی کرنے کی وجہ سے اس صحیح دوست کے کوئی نہ کوئی جو ہے صحیح عادت، صحیح خصلت اس سے لگے گی، اور جس سے جو ہے وہ بھی صحیح انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں تعاون علی البر۔ صحیح دوست کی نشانی محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ صحیح دوست کی نشانی یہ ہے کہ اگر دوست صحیح کام کر رہا ہے تو دوسرا دوست اس پر مدد کرے، تعاون کرے، اور اگر دوست غلط راہ پر جا رہا ہے تو صحیح دوست کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو ٹوکے اور روکے۔ یہ صحیح دوست کی نشانی ہے۔ اگر وہ نہیں ٹوک رہا ہے، بس دوست جو ہے غلط راستوں پر چلا جا رہا ہے، تو سمجھیے وہ اپنا آپ کا اچھا دوست نہیں ہے، مخلص دوست نہیں ہے، بلکہ وہ دوست کی شکل میں خطرناک تمہارا دشمن ہے۔
اس پر ایک کوئی چھوٹا سا واقعہ آپ اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ کہتے ہیں ایک بزرگ بڑے اللہ والے تھے۔ پہلے زمانے میں ایک بزرگ تھے، بادشاہ تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لیکن درویش قسم کے تھے۔ ان کی مجلس میں علماء، قاضیان، حافظ، عالم وغیرہ سبھی آیا کرتے تھے۔ ان کی مجلس میں جو درویش قسم کے بادشاہ بھی تھے، ان کے پاس جو ہے ان کا آنا جانا ہوتا تھا، عالم حضرات کا، قاضیوں کا، مولویوں کا، حافظوں کا۔ لیکن بعض مرتبہ ایک بالکل پھٹے پرانے انسان ان کی مجلس میں آتا تھا۔ پھٹا پرانا کپڑا دیکھے تو بالکل پھٹا ہے، پرانا ہے، چیتڑے جیسے کپڑا ہے، لیکن ستر عورت ہے، شرمگاہ وغیرہ سارے چھپے ہوتے تھے، لیکن تھے بڑے فقیر زادے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ آتے تھے تو درویش جو بادشاہ بھی تھا، اس کے آتے ہی مجلس میں وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو ان کی مجلس میں جو دوسرے قاضیان آتے تھے، عالم حضرات آتے تھے، تو ان میں سے تو ہر ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، کچھ بہت اچھے بھی ہوتے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ سلامت سے ایک قاضی نے پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی مجلس میں ہم جیسے علماء حضرات بیٹھے ہیں، بڑے بڑے حفاظ بیٹھتے ہیں، کبھی جو ہے ہمیں دیکھ کر آپ کھڑے نہیں ہوئے؟ ایک بالکل پھٹا پرانا والا انسان آپ کی مجلس میں آتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ وہ درویش قسم کا انسان جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ آتے ہیں، میں آپ لوگوں کا اکرام کرتا ہوں، اعزاز کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ وارثین انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، علوم نبوت آپ کے سینوں میں ہے، اس لیے میں آپ کا اکرام اور اعزاز کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو ایک پھٹا پرانا والا انسان آتا ہے، ان کے آنے سے میں مجلس سے کھڑا ہوتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا انسان ہے کہ میری مجلس میں آ کر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ روکتا ہے اور ٹوکتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ میرا استاذ ہے، تم سب میرے استاذ نہیں ہو، اگر تم سب میرے استاذ ہوتے تو میری غلطیوں پر روک ٹوک کرتے۔ حاضرین گرامی، دیکھیے پہلے زمانے کے درویش قسم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اس طرح سے جو ہے اپنی غلطی کا احساس دلانے والوں کو قابل احترام بھی سمجھتے اور دوست سمجھتے، دشمن نہیں سمجھتے۔ آج اس کے برعکس ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی کوئی اصلاح کرنا چاہیں تو آپ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، دوست نہیں سمجھتے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم زیادہ سے زیادہ برائیوں کی روک ٹوک کرنے لگے تو حالت یہ بن جاتی ہے کہ پھر جو ہے ہمارے حاسدین بن جاتے ہیں۔ تو کیا کہا اللہ والوں نے، محدثین اعظام نے، کہ اپنی غلطیوں کا احساس کرانے کے لیے 4 طریقے ہیں، ان 4 طریقوں کو اپنایا جائے۔ ایک یہ کہ مشائخین اعظام جو صحیح اللہ والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہیں، علوم نبوت ان کے سینوں میں ہے، اور سینے میں ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہے چاندنی رات کی طرح چمکتے ہیں، اور ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ بھی ان کے اعمال کو قبول کر کے جو ہے حالات بدل دیتے ہیں۔ فرماتے کہ ایسے مشائخین اعظام کا دامن تھاما جائے، ان سے اصلاح کیے جائے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ صحیح مشائخین کو پکڑیں، اس لیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، تو وہ اگر آپ کے ظاہر میں دیکھیں گے تو اس کی بھی اصلاح کریں گے، باطن میں کوئی خرابی ہے تو وہ روحانی طبیب بھی ہے، اس کی بھی وہ اصلاح کریں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صحیح دوست کو آپ چنیں، غلط دوست کو نہ چنیں۔ اور تیسرا طریقہ جو محدثین اعظام
نے بتایا کہ حاسدین سے بھی جو ہے کبھی کبھی ملاقات کر لیا کریں، حاسدین سے بھی کبھی کبھی ملاقات کر لیا کریں، تاکہ حاسدین جو آپ کے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو غلط سمجھتے ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات ان سے جو ہے آپ کو لگے گی، اگر وہ بات آپ کے اندر غلط ہے تو وہ اصلاح ہو جائے گی، اور اگر وہ حاسد ایسے ہی حسد کر رہا ہے تو پھر آپ کے درجے تو بلند ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو بتایا گیا کہ حاسدین سے بھی آپ ملتے رہیے اور ان سے جو ہے اپنی باتیں پوچھیں۔ اگر کوئی بات آپ کی ایسی ہے کہ اگر غلط ہے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی، کم از کم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ پکڑے تو نہیں جائیں گے، اور اگر وہ ہے ہی نہیں غلطی آپ کی تب بھی وہ حسد کر رہا ہے تو یہ ہوگا کہ آپ ان سے ملنا جلنا رکھیں گے تو آپ کے تو درجے بلند ہوں گے ہی ہوں گے، اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اس لیے کہ وہ بجا طور پر نہیں بلکہ غلطی طور پر آپ سے حسد کر رہا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اللہ والے ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ حاسدوں سے بھی جو ہے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک حاسد نے ایک کتاب لکھ کر جو ہے سامنے رکھ دی۔ اس وقت تک حضرت کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو ان کے خادم نے کہا کہ حضرت آپ کے ایک حاسد ہیں جس نے بہت زیادہ ان کی کتاب میں آپ کے بارے میں مغلظات ہیں، غلط باتیں ہیں۔ تو حضرت نے کہا اسے مجھے سناؤ، اس لیے کہ بینائی تو چلی گئی تھی۔ تو کہا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ اس خادم نے کہا حضرت بہت زیادہ مغلظات ہیں، بہت زیادہ غلطیاں ہیں، آپ کے بارے میں حسد اور بغض انہوں نے نکالا ہے اس کتاب کے اندر۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، کوئی بات نہیں، میں سن لوں گا، اگر میری کوئی اصلاح کی بات ہوگی تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا، اور اگر کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر وہ اس کا کام جانے، وہ جانے اس کا کام جانے، میرا تو اس میں کوئی خطا اور میری کوئی غلطی نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ والے رہا کرتے تھے۔ حاضرین گرامی، اپنے گناہوں کا احساس اگر ہوگا نہیں، غلطیوں کا احساس نہیں ہوگا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اصلاح ہونے کے لیے سب سے پہلے بیماری ظاہر ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ والے کیا کرتے ہیں کہ بیماری جو ہے اس کو پکڑتے ہیں، تب جا کر اصلاح ہوتی ہے، تب جا کر اللہ کی معرفت، اللہ کا پہچان اور اللہ اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، تب جا کر اللہ کی معرفت آتی ہے۔ بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، فارسی کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فارسی کے بڑے شاعر ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے مثنوی شریف، جیسے قرآن شریف، حدیث شریف، مثنوی شریف بھی اللہ والے لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر اتنی حکمت کی باتیں ہیں، اتنی حکمت کی باتیں ہیں کہ بس اگر کوئی شخص صحیح طور پر پڑھ لے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا اس بزرگ سے کہ آپ کے اندر اس قسم کی حکمت کی باتیں کہاں سے آئی؟ آپ نے اس قسم کی دانائی کی باتیں کہاں سے لی، کہاں سے سیکھی، اور آپ نے اس کتاب کے اندر کیسے وہ باتیں لکھ ڈالی جو بڑی دانشمندی کی، دانائی کی باتیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جو یہ معرفت حاصل ہوئی، حکمت کی باتیں جو میں کہا کرتا ہوں، ایک کتے کے ذریعے سے مجھے یہ معرفت ملی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کتے سے آپ کو معرفت حاصل؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ راستے سے جا رہا تھا، بہت مختصراً سنیے، اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیں گے۔ میں راستے سے جا رہا تھا، چاروں طرف جو ہے پانی ہی پانی، گویا کہ سامنے کھیت ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، سامنے سے ایک کتا آ رہا، میں بھی ادھر سے جا رہا ہوں،
اب میں نے سوچا کہ میں راستہ آگے نکل جاؤں، کتا نیچے اتر جائے، میری یہ تمنا تھی، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں نہیں اترا، میں راستہ پار کر گیا تو میرے کپڑے بچ جائیں گے، سب کچھ بچ جائیں گے، اگر کتا یہ اتر جاتا ہے تو اس کو تو کوئی مکلف اللہ نے بنایا نہیں کہ تو پاک اور صاف کیوں نہیں رہتا۔ تو اس طرح کی دل میں بات سوچ ہی رہے تھے، تو کہتے ہیں جلال الدین رومی، میری گفتگو ان سے ہو گئی اور میں نے یہ ان سے ظاہر کر دیا کہ کتا تو نیچے اتر جا، میں راستہ پار کر لیتا اس لیے کہ تو مکلف نہیں ہے۔ کتا نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ قادر ہے کسی سے بھی بلوا سکتے ہیں، وقت پر جب ضرورت پڑ جائے اللہ تعالیٰ بلوا دیتے ہیں، زبان دے دیتے ہیں۔ تو اس کتے نے کہا، جو بڑی پوائنٹ کی بات میں بتا رہا ہوں، اس کتے نے کہا کہ جلال الدین رومی، اگر تو نکل جائے اس راستے سے، میں اتر جاؤں، تو ہوگا یہ کہ تو مجھے برا سمجھے گا اور تو اپنے آپ کو افضل سمجھے گا، اور یہ اپنے آپ کو افضل سمجھنا ایسا گناہ ہے کہ اس گندگی کو تو دھول نہیں سکتا، یہ ایسا گندا ہے، ایسی گندگی ہے یہ چیز کہ کبھی جو ہے تمہارا من نہیں دھلے گا۔ ہاں اگر تو اتر جائے اور تو میرا راستہ چھوڑ دے تو وہ اترنے کی وجہ سے جو تیرے کپڑے میں غلاظت لگے گی تو وہ دھل کر جو ہے تیری غلاظت دور ہو جائے گی، لیکن اگر من گندا ہو جائے تو پھر ساتوں سمندر سے بھی اگر تو دھوئے تو نہیں دھو سکتا۔ کہتے ہیں میں نے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا، کتے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ کو یہ ادا، یہ عمل اتنا پسند آیا، جلال الدین رومی کہتے اس کتے کی وجہ سے مجھے یہ معرفت حاصل ہو گئی کہ میں نے اس قسم کی باتیں اس کتاب کے اندر لکھی۔ دیکھیے چھوٹا سا عمل لیکن اللہ کے لیے کیے، اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر یہ کام انہوں نے انجام دیے۔ اللہ نے ان کو ایسی معرفت عطا کی کہ مثنوی شریف ایسی کتاب ہے کہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ان کے اشعار جو ہے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کا احساس کریں، اپنے گناہوں کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، جس سے جو ہے ہماری زندگی صحیح طور پر صحیح راستے پر آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم پر ہمیں چلائیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلانے کے لیے خود ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ کی اصلاح کرنے کے لیے جائے تو سمجھیے اللہ کی طرف سے یہ داروغہ ہے، اس داروغہ نے میرے لیے سپرد کیا ہے کہ میں صحیح راستے پر چلوں، اس لیے کہ ہم خود اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم جو ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، صحیح دوست اپنائیں، مشائخین اعظام کے پاس جائیں اور جو ہے صحیح صحبت اختیار کریں۔